تو اللہ دی ذات نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب پیغمبر جنوں تسی ہدایت دینا چاہو انہوں ہدایت نہیں مل سکتی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور جنوں اللہ دی ذات چاہے اللہ انہوں ہدایت دیندی۔ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت والے نے۔ دنیا دا مال بہتا ہوئے تھوڑا ہوئے، قرآن نے کدی انہوں کامیابی دا معیار نہیں بنایا۔ کامیابی دا معیار ہی اس بات دا نام ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے، عمل بھی ٹھیک ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا اے لوگ نے اپنے رب دی طرفوں ہدایت دی راہ تے، واولئک ھم المفلحون، اور اے لوگ نے کامیاب ہون والے۔ دو باتاں دا تذکرہ اللہ دی ذات نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان کیتا۔ فرمایا ایک تے ہدایت اللہ دی طرفوں ہے، اور دوسرا ہدایت والے لوگ ہی کامیاب نے۔ ہدایت اللہ دی ذات ہی دیندی ہے اور کسے دے اختیار اندر نہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے اللہ دی ذات نے واضح اعلان فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں تسی ہدایت دینا چاہو تسی ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جنوں چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا دی آخری عمر دے اندر انہاں دا ترلا کیتا، منت کیتی کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں تہاڈی سفارش کراں گا، لیکن چچا بار بار انکار کردا رہا، حتیٰ کہ اپنے منہ اقرار بھی کردا رہا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین بالکل سچا دین ہے، تسی واقعتاً سچے نبی ہو، تہاڈا دین بالکل سچا دین ہے، لیکن مینوں برادری والیاں دا ڈر ہے کہ تانے مینے مارن گے کہ لے پھر جاندیا جاندیا یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا سو۔ ان الفاظ سے چچا دی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ تو اللہ دی ذات نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب پیغمبر جنوں تسی ہدایت دینا چاہو انہوں ہدایت نہیں مل سکتی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور جنوں اللہ دی ذات چاہے اللہ انہوں ہدایت دیندی۔ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت والے نے۔ ہدایت اللہ دی ذات دیندی، اور جنوں ہدایت مل جائے اے پچھے جنیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے او دے اندر پھر وہ صفتاں پائیاں جاندیاں نے۔ وہ ایمان بالغیب تے بڑا مضبوط ہوندا ہے، وہ بڑا پکا نمازی ہوندا ہے، وہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والا ہوندا ہے، وہ اللہ دیاں کتاباں تے منزل من اللہ کتاباں تے ایمان رکھن والا ہوندا ہے، اور قیامت دے دن تے ایمان اور یقین رکھن والا ہوندا ہے۔ اے ساریاں دیاں ساریاں خوبیاں او دے اندر پائیاں جاندیاں نے جنوں رب دی طرفوں ہدایت مل جائے، اور جنوں پھر ہدایت مل جائے او دا پھر بیڑا پار ہو گیا۔ فرمایا واولئک ھم المفلحون، اے لوگ پھر اصل دے اندر کامیاب نے۔ قرآن نے کامیابی دا معیار دو چیزاں دا نام رکھیا، ایک عقیدہ ٹھیک ہوئے، ایک عمل نیک ہوئے، انہاں دو چیزاں دا نام کامیابی ہے۔ قرآن نے بار بار ایسے بات دی طرف نشاندہی کی تھی۔ دیکھ لو پچھے جنیاں بھی صفتاں گزریاں نے انہاں دے اندر عقیدے دی درستگی ہے، ایمان بالغیب عقیدے دی درستگی ہے، آخرت تے یقین رکھنا عقیدے دی درستگی ہے، منزل من اللہ کتاباں تے ایمان رکھنا عقیدے دی درستگی ہے۔ فرمایا عقیدہ درست ہوئے
پھر نماز پڑھنا یہ عمل دی درستگی ہے، نیک عمل ہے۔ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو فرمایا عمل بھی نیک ہوئے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے، پھر بندہ ہوندا کامیاب۔ اسے بات دا نام کامیابی ہے۔ اور دنیا دا مال بہتا ہوئے تھوڑا ہوئے، قرآن نے کدی انہوں کامیابی دا معیار نہیں بنایا۔ کامیابی دا معیار ہی اس بات دا نام ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے، عمل بھی ٹھیک ہوئے۔ جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا، عمل ٹھیک ہوئے گا، قبر بھی جنت دا باغ بن جائے گی، قبر بھی جنت دا باغیچہ بن جائے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ دی ذات جہنم کو بچا کے جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔ کی فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جنوں جہنم کو بچا لیا گیا اور جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ دے حضور تو آئے اللہ سانو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔